بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید عالمگیر ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس عالمگیر ہدایت کی کتاب سے فائدہ تبھی اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو سمجھا جائے۔ لیکن قرآن فہمی کے دوران بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے مضامین مختلف مقامات پر جس انداز سے آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کے اندر آپس میں کوئی تعلق اور ربط موجود نہیں ہے۔ یہ بادی النظر میں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے مضامین الگ الگ ہیں اور ان کا کوئی آپس میں تعلق موجود نہیں ہے۔ کہیں اللہ کی عبادت کا ذکر آیا تو ساتھ ہی تخلیق ارض و سما کی بات ہو رہی ہے، انسانی تخلیق کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ بظاہر اس میں ایسا ربط نظر نہیں آتا۔ مستشرقین جو کہ مغربی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور مشرقی علوم اور مسلمانوں کے شاعر قرآن مجید، احادیث، ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں اعتراضات اور شبہات کرتے رہتے ہیں، ان میں سے سر ولیم میور کا نام بڑا مشہور ہے، نولڈیکے کا نام آتا ہے، اسی طرح ایڈمز کا نام آتا ہے۔ انہوں نے بھی اس قرآن کے اس پہلو کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اعتراض کیا قرآن مجید پر کہ قرآن مجید کے مضامین میں آپس میں تعلق اور ربط نہیں ہے، لیکن در حقیقت بات ایسے نہیں ہے۔ قرآن مجید انتہائی مربوط کلام پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر بہت گہرا ربط اور تعلق پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت دوسری آیت سے مربوط ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت دوسری صورت سے متعلقہ ہے اور اس سے اس کی مناسبت ہے اور تعلق ہے اور اس کا جوڑ ہے، اور اس کے مضامین آپس میں اس طرح جڑے ہوتے ہیں اور اس طرح باہم منسلک ہوتے ہیں، اتنے مربوط ہوتے ہیں کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے موتی ایک لڑی میں پرو دیے گئے ہوں۔ یہ ربط اور یہ تعلق کہیں تو بظاہر معلوم ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے، لیکن بعض جگہوں میں کچھ خفا پایا جاتا ہے اور تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے یہ ربط اور یہ تعلق معلوم ہو جاتا ہے۔ علوم القرآن کی اصطلاح میں اس ربط اور اس تعلق کو ربط قرآن کہا جاتا ہے۔ کوہیرنس آف قرآن، قرآن کا آپس میں جو آیات کا تعلق ہے، یہ ایک فنی اصطلاح ربط قرآن اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مفسرین کرام نے، اگرچہ تمام مفسرین نے تو اس کو اپنا موضوع نہیں بنایا، لیکن اکثر مفسرین نے اس منہج پر یا تو کلی طور پر تفاسیر لکھی، مکمل تفاسیر اس پہ لکھی، یا اپنی تفسیر میں جزوی طور پر ربط قرآن کو موضوع بنایا، یا پھر اس موضوع پر الگ سے کتب لکھیں یا اس پر مضامین لکھ کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور اسے ربط قرآن کا نام دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے تناسق کا لفظ بھی استعمال کیا، تناسب کا لفظ بھی استعمال کیا، توافق کا لفظ بھی استعمال کیا، اور ان جتنی بھی اصطلاحات استعمال ہوئیں ان کے اندر جو مشترکہ معنی پایا جاتا ہے وہ جوڑنے کا معنی پایا جاتا ہے، کہ اس کے اندر آپس میں تعلق، جوڑ، ربط، ہم آہنگی اور آپس میں جو ہے وہ مناسبت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح ربط قرآن سے مراد یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیات اور مضامین کا آپس میں گہرا تعلق اور ربط اور جوڑ ہے،
جو کہ قرآن مجید کی آیات میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے اس کو تلاش کیا اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ بیان کیں، اور بہت سارے اس کے اندر جو ہے بڑے تکنیکی پہلو وہ انہوں نے ظاہر کیے کہ اس کے یہ فوائد ہیں اور اس کی یہ لذت ہے، یہ چاشنی ہے۔ اگر ہم اس کی دلیل معلوم کرنا چاہیں کہ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ربط تلاش کرنا چاہیے یا یہ مربوط کلام ہو سکتا ہے، مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا، تو اس میں ربط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دو باتیں اس سلسلے میں ذہن نشین کر لینا ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب مفسرین نے جب اس کی تفسیر لکھی کہ یہ تو 23 سال اور کچھ عرصہ میں نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی توجیہ یہ پیش کی کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسے شب قدر میں نازل کیا، اور پھر 23 سال کے عرصہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ حصہ مکہ میں کچھ مدینہ میں یہ نازل فرمایا اور اس کی تکمیل کی۔ تو اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا یک بارگی اکٹھا اور یکجا شدہ، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ مربوط شکل میں ہوگا اللہ کا کلام، جو کہ بعد میں موقع بموقع جو کہ اللہ کے علم میں تھی سارے مواقع، تو اللہ نے اس کے بعد اس کا نزول فرمایا۔ دوسری اس کی ایک بڑی اہم دلیل وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام قرآن مجید جیسے نازل ہوتا تھا، تمام صحابہ نے اس کو اسی ترتیب سے یاد کیا، اور یہ جو اس کی ترتیب ہے یہ دو طرح کی ترتیب ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی ترتیب نزولی ہے، اور دوسری قرآن مجید کی ترتیب توقیفی ہے۔ اب ترتیب نزولی کے اعتبار سے موجودہ قرآن ہمارے پاس مرتب شدہ حالت میں نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب توقیفی کے اندر مرتب شدہ حالت میں موجود ہے۔ اب ترتیب توقیفی کیا ہے؟ جب قرآن مجید کی کچھ آیات نازل ہوتی تھیں تو حضرت جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ ارشاد فرما دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور جہاں نازل فرمایا کرتے تھے وہاں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان آیات کو فلاں صورت کے فلاں مقام پر رکھ لیا جائے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو یہ ارشاد فرماتے تھے اور وہ وہاں پہ لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر اسی ترتیب سے صحابہ کرام یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جو پہلی 5 آیات سورۃ الفلق کی نازل ہوئیں، وہ 5 آیات آخری پارے کے اندر ہمیں ملتی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اگر ترتیب توقیفی نہ ہوتی تو یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلے نمبر پہ ہوتی۔ تو اب یہ جو ترتیب توقیفی ہے یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید جس طرح مختلف مواقع پہ نازل ہوتا رہا، لیکن اس کی اصلی ترتیب مربوط شکل میں تھی، جو کہ اللہ رب العزت نے اس ترتیب کو قائم کروا دیا۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو ربط قرآن کے ثبوت کے طور پر یاد رکھنی ضروری ہیں، ورنہ بہت سے اشکالات ذہن میں جنم لیتے ہیں، ورنہ بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن مجید کو ربط کے ذریعے پڑھا جائے اور اس طریقے سے سمجھا جائے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو ربط کے ذریعے پڑھتے ہیں اور ربط کے ذریعے سمجھتے ہیں، اس پہ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ ہم عام کلام کے اندر ہم کیا چاہتے ہیں کہ گفتگو کے اندر تعلق ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے، مضامین کے اندر جوڑ اور مناسبت ہونی چاہیے۔ عام کلام بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا اگر اس کے اندر ربط نہیں ہے۔ تو اگر قرآن مجید کو ربط کے ذریعے پڑھا جائے گا تو کلام کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا، اور بڑی ایک منطقی ترتیب نظر آئے گی جب بات اس طریقے سے سمجھی جائے گی کہ اس کے اندر
اس کا سیاق و سباق سے تعلق کیا ہے، اس کا جوڑ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کلام کو، جب بات کو سیاق و سباق سے جوڑ کے پڑھا جاتا ہے تو کلام سمجھ میں آتا ہے۔ فہم قرآن ممکن ہوتا ہے اگر ہم سیاق و سباق کے ذریعے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، جو بڑی اہم چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے ربط قرآن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو ربط کے ذریعے اور اس کی سیاق و سباق کے ذریعے اور نظم قرآن کے انداز میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اتفاقی تفسیر میسر آتی ہے۔ جو تعویل کے اندر اختلافات رونما ہوئے، جو تعویل کے اندر اختلافات سامنے آئے، وہ بھی اسی وجہ سے آئے کہ نظم کلام کا خیال اس کے اندر نہیں رکھا گیا تھا، کہ نظم کلام ممکن جو عام طور پہ اس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، تو تعویلات کے اندر اختلافات آتے رہے جو کہ ہمارے سامنے ہیں، مختلف تفاسیر بیان ہوتی ہیں۔ لیکن صرف ربط قرآن کا خیال رکھ لیا جائے تو بہت سے مسائل اور اختلافات تو اس طرح حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کلام کا جو ترکیب ہوتی ہے، اس کی صورت ترکیبی کے ذریعے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کلام کے اندر اس کا بامانی کلام ہے۔ جب کوئی منظم کلام ہوتا ہے تو وہ بامانی کلام ہوتا ہے، اس کے اندر میننگ ہوتے ہیں، وہ میننگ فل ہوتے ہیں، اس کے معنی واضح ہوتے ہیں اگر ہم کلام کو مربوط انداز سے پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، مستشرقین نے، جو کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں، جو انہوں نے اعتراضات کیے کہ قرآن مجید کے مضامین میں ربط نہیں ہے اور آپس میں ان کا تعلق اور جوڑ نہیں ہے، تو اگر ہم ربط قرآن کے ذریعے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، فہم قرآن کا، تو ہمیں اس چیز کا بڑے آسان انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہر مضمون کا اپنا سابق سے اور بعد میں آنے والے مضامین سے کیا تعلق اور جوڑ ہے۔ تو مستشرقین کے اعتراضات کا بھی بڑی عمدگی سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس کا جو ان کے اعتراضات ہیں وہ سطحیت پر مبنی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کو گہرائی سے نہیں پڑھا اور اس پہ غور و فکر نہیں کیا اور اتنی ان کے پاس نالج نہیں ہے، لیکن مفسرین نے بہرحال اس مسئلے کو حل کیا اور اس کے مطابق تفاسیر لکھ کر انہوں نے اس چیز کو بہت عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ ربط قرآن کا موضوع ہے۔ اس پر میں تو یوں کہوں گا کہ فہم قرآن اور قرآن مجید کی سمجھ حاصل کرنے کے طالب علموں کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ایک مرتبہ قرآن مجید کو اس انداز سے ضرور پڑھ کے دیکھیں۔ ربط قرآن سے جب پڑھیں گے، میرا اپنا یہی حال تھا جب میں نے قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر اس سے پہلے جب پڑھا تو بہت سے مقامات پر شرح صدر نہیں ہوتی تھی، بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے اس کو ربط قرآن کے ذریعے پڑھنا شروع کیا، مربوط انداز سے میں نے پڑھا، تو بہت سے عقدے کھلے، بہت سے مسائل حل ہوئے اور قرآن مجید کے مضامین کی لذت اور چاشنی دل کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت سے اشکالات حل ہو جاتے ہیں، بہت سے جو شبہات ہیں وہ دور ہوتے ہیں، بہت سے قرآن مجید کے ایسے جو گہرے علوم ہیں وہ انسان پر منکشف ہوتے ہیں جب انسان ربط قرآن کے ذریعے قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے طالب علموں کے لیے یہ میری ریکمنڈیشن ہے کہ وہ ربط قرآن اور نظم قرآن کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر وہ اس کا مطالعہ کریں گے تو وہ بہت سے ایسے جوہر پائیں گے جو کہ عام مطالعہ کے اندر انہیں میسر نہیں آتے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو کے اندر ربط قرآن، ربط و نظم قرآن پر لکھی گئی تفاسیر کے حوالے سے کہ اس کا کیسے ارتقاء ہوا، کب یہ شروع ہوئی اور اس کے بعد آگے اس کا موجودہ عصر حاضر میں کن کن رجحانات میں یہ تفسیر، اس طرح کی تفسیر لکھی گئی، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔